رحیم آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کو شدید تنقید کا سامنا ہے کہ ایک بار پھر جب ملک میں ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے ایس سی او کے موقع پر تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف پر ماضی میں بھی یہ تنقید کی جاتی رہی کہ جب چینی صدر پاکستان آ رہے تھے اس وقت بھی تحریک انصاف سے کہا گیا تھا، عمران خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ اپنا احتجاج مؤخر کر لیں تاکہ چینی صدر پاکستان کا دورہ کر سکیں، لیکن اس دورے کو بھی ملتوی کرنا پڑا۔ اب اس بار حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر ایس سی او کا انعقاد پاکستان میں ہونے جا رہا ہے تو پاکستان کی معیشت کے لیے، خارجہ پالیسی کے لیے بہت مثبت خبریں سامنے آئیں گی، لیکن اس موقع پہ تحریک انصاف ایک بار پھر احتجاجی سیاست کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کو کہا جا رہا ہے کہ اس انتشار سے بچنے کے لیے وہ اپنا احتجاج مؤخر کرے، لیکن تحریک انصاف اس احتجاج کو مؤخر کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تحریک انصاف پر یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ جب بھی ملک کی اکانومی بہتر سمت میں آگے بڑھنے لگتی ہے اسی وقت تحریک انصاف ایسے اقدامات اٹھاتی ہے جس کے نتیجے میں ملک کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات ہو یا امریکی سینیٹرز کو خط لکھنے کی بات ہو یا ایس سی او کے موقع پر احتجاج کی بات ہو، تحریک انصاف سے حکومت کو ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے کہ تحریک انصاف ذمہ دارانہ سیاست نہیں کرتی، تحریک انصاف انتشار کی سیاست کرتی ہے۔ تحریک انصاف جس احتجاج کی سیاست کرتی ہے اس کے نتیجے میں ملک کے اندر معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ملک کی خارجہ پالیسی کے لیے بھی نقصان پہنچتا ہے، اور اس موقع پہ جو غیر ملکی مہمان پاکستان آ رہے ہیں ان کی نظر میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوگی، لیکن تحریک انصاف اسے اپنا ایک کارڈ سمجھتی ہے۔ اس لیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب سے ملاقاتوں پر پابندی لگی ہے تحریک انصاف نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایس سی او کے موقع پہ احتجاج کرے گی تاکہ حکومت کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ آج کی اس پروگرام میں اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ آخر تحریک انصاف ایسے اقدامات کیوں اٹھاتی ہے جس کی بنیاد پر ان کے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے حکومت کے دعووں کی۔ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے، انفلیشن کم ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں اور حکومت سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک بہتر ماحول دیکھ رہی ہے۔ سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا، ایس سی او کا اجلاس پاکستان میں ہوگا جس کے بعد معیشت کے حوالے سے مزید اچھی خبریں سامنے آئیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی۔ بڑی خبریں، بڑی افواہیں سامنے آتی رہی کہ وہ کہیں نہیں جا رہے، ریٹائر نہیں ہوں گے، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے گی، اگرچہ قاضی فائز عیسیٰ بار بار یہ بات کہتے رہے کہ وہ نہ مدت ملازمت میں توسیع لیں گے بلکہ وہ اپنی مقررہ مدت کے روز ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب 25 اکتوبر کو انہیں رخصت ہونا ہے، نئے چیف کی تعیناتی ہونی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترامیم حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج کے طور پر موجود ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں۔ لیکن پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ملک احمد خان بچر صاحب۔ ملک احمد خان بچر صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑی تنقید کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ ایس سی او کے موقع پر جب ملک کے اندر سرمایہ کاری کی باتیں ہو رہی ہیں، غیر ملکی وفود آئے ہوں گے، وزرائے اعظم آئے ہوں گے، سربراہان مملکت آئے ہوں گے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے 15 اکتوبر کو ٹی چوک پر۔ اگر یہ احتجاج مؤخر کر لیا جاتا کیا اس سے فائدہ نہ ہوتا؟ نہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ تنقید ہوتی اور تحریک انصاف بھی یہ ثابت کر پاتی کہ وہ کسی ایسے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی کو یا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جی ملک صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم بلایا، ٹائم دیا۔ اچھا بات یہ ہے سر کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی احتجاج خدا نہ خواستہ جتنے بھی ہم نے پہلے جو جلسے کیے اس کے بعد جب ہم نے کنورٹ ہوئے احتجاج کی طرف تو گورنمنٹ کی اپنی جو بیڈ گورننس ہے وہی ان کے سامنے آئی ہے۔ دیکھیں احتجاج کو اس قسم کا تو ہے نہیں کہ ہم نے ادھر جا کے کو اللہ معاف کرے ہم نے کسی پہ کو اپنا کوئی چڑھائی کر دینی ہے۔ جو آپ خود دیکھ لیں جس طرح یہ لیاقت باغ والا ہوا ہے، جس طرح یہ پیچھے سارا کچھ یہ علی امین خان کے ساتھ یہ سارا ہوا، تو میرے خیال میں اگر یہ کو ادھر جا کے ایک پرامن احتجاج ہے 15 تاریخ کو وہ
گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہو کے ہر کو واپس آ جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ اتنی ہائپ ان کو کریٹ کرنی چاہیے. اللہ معاف کرے کوئی سر اس میں یہ تو ہے نہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہم نے جانا ہے اسی پہ کھڑی ہے, ہم نہیں جاتے تو اکانومی بہتر ہو جائے گی. بٹ ملک صاحب بیسیکلی یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی جو بیڈ گورننس ہے وہ ان کے سامنے آ رہی ہے. دیکھیں انہوں نے کتنا انہوں نے پچھلے 1 مہینے میں فسطائیت اور جو انہوں نے ظلم کیا ہے پنجاب کے لوگوں پہ خاص کر اور KPK کے لوگوں پہ, تو میرے خیال میں کہ یہ اتنی نفرت اپنے دل میں یہ جو ان کی گورنمنٹ ہے پنجاب کی مسلم لیگ نون کی اور مرکز کی گورنمنٹ ہے, یہ ایک نفرت اپنے دل میں لوگوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. اگر احتجاج یہ ایک ایونٹ ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کا ملک صاحب ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کرے. آرٹیکل 16 17 ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم احتجاج کریں. تو اس میں اگر یہ چیزوں کو یہ آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے احتجاج کیے, کس طرح سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کیے, اور اس وقت ان کو پوچھنے والا پوری طرح ٹریٹ کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بات کو اتنا یہ بڑھا چڑھا دے ملک صاحب. لیکن ملک صاحب احتجاج رائٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, لیکن ڈی چوک بڑا سینسٹیو ایریا ہے, ریڈ زون ہے. ڈی چوک پر PTI کیوں جانا چاہتی ہے؟ اگر اس روز احتجاج کرنا چاہتی ہے کسی اور مقام کا تعین کر لے, اوکے جی ٹھیک ہے, وہاں ریڈ زون میں اس وقت جو ہے غیر ملکی مہمانوں کی آمد بھی ہوگی, سیکورٹی کے ایشوز بھی ہوں گے, ڈی چوک سے کہیں اور منتقل کر لیں. سر میرا خیال ہے کہ اگر ڈی چوک پہ بھی پرامن احتجاج ہو تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم احتجاج کی طرف ملک صاحب آئے کیوں؟ ہم آئے پہلے ہم نے جلسے کے لیے ان کو درخواستیں دیں مختلف جگہوں پہ. پہلے ہمارے جلسے ہمیں یہ NOC نہیں دیتے تھے, پھر جب NOC دیے تو مویشی منڈیاں جہاں پہ بھی ہوتی تھیں انہوں نے ہمیں وہ NOC دینے شروع کر دیے. چلو وہ بھی ہم نے لے لیے بھائی, چلو ہم نے تو ان کو دیکھیں ہم اپوزیشن ہمیشہ گورنمنٹ کاموڈیٹ کرتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان جلسوں کے NOCs میں اپوزیشن نے ان کو کاموڈیٹ کیا, ہم نے لے لیے. اچھا اس کے بعد بھی پھر ہمارے اوپر یہ 9 بجے رات کو ہمیں لاہور کا NOC کا 9:30 بجے لاہور کے جلسے کا NOC ملا ہے, اور 10 بجے ہر بندے کے گھر پولیس پہنچ گئی ہے. اس کے باوجود توڑ پھوڑ پولیس, گھروں کی 4 چادر اور 4 دیواری کا انہوں نے تقدس پامال کیا. آپ خود دیکھ لیں ملک صاحب, عمران خان کی 2 بہنیں اور گھریلو عورتیں, اور ایک سائیڈ پہ 2 عورتیں کھڑی ہیں, 2 پہ تو کم از کم دفعہ 44 بھی نہیں ان کا نفاذ ہوتا. ان کو پتہ نہیں کتنے انہوں نے پرچوں میں ڈال دیا ہے. 780 کو تو انہوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے کہ جو بندہ کو اونچا پاکستان تحریک انصاف کو کھانسی بھی آتی ہے تو اس میں بھی 780 لگ جاتا ہے. تو یہ کیا مذاق ہے ملک صاحب؟ یہ تو دیکھیں یہ اپنے لیے بھی گڑھے کھود رہے ہیں, اور جواب دے انہوں نے ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے جواب نہیں دینا انہوں نے کسی کو بھی نہیں دینا, ان کو جواب دینا پڑے گا سر. لیکن ملک صاحب اگر دونوں بہنیں عمران خان صاحب کی ڈی چوک میں آ کے گرفتاری دے سکتی ہیں تو باقی لیڈرشپ ہے جس پہ کارکنوں اس وقت بڑے سیخ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آیا, وہ بھی اگر آتے تو گرفتاری ان کی ہو جاتی. سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹویٹ بھی اس وقت آیا کہ نہیں یہ اسٹریٹجی تھی ہماری کیونکہ ہمیں گرفتار کیا جا سکتا تھا. اگر عمران خان صاحب کی بہنیں گرفتار ہو سکتی ہیں, باقی لیڈرشپ کے کیا مسئلہ تھا؟ سر بات یہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں گھریلو خواتین ہیں, ان کو اتنا یقین نہیں تھا کہ یہ گورنمنٹ اتنی گر جائے گی کہ 1-2 نہتی عورتوں کو یہ جا کے, جو گھریلو عورتیں جو آئی ہیں 1-2 بندے ان کے ساتھ ہوں گے اور 2 وہ بہنیں تھیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو انہوں نے خود ہی جا کے ایک دور بم کو انہوں نے ٹانگ مار دی ہے کہ یہ عورتوں کو یہ گرفتار کر کے, اور جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے ملک صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو باقی یہ واقعی ایک اسٹریٹجی تھی کہ ہمارے جو لیڈرز تھے, ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو تھے الیکٹیبل سے, ان کو یا ہمارے سٹیک ہولڈرز تھے ان کو ہمیں بچنا چاہیے تھا. اور اس کے لیے چونکہ ہماری یہ لمبی جنگ ہے, آج ہم سب اگر گرفتار ہو جائے تو ہمیں تو یہ 4-4 5-5 بوگس پرچوں میں ویسے ہی ڈال دیں گے. اور جو آپ کو حالات کا تو پتہ ہے, ریکارڈ مہینہ تو یہ ریکارڈ نہیں پیش کرتے, یہ تو بیل بیفور ارسٹ کے لیے بھی ریکارڈ نہیں پیش کرتے. تو میرا جو خیال ہے ملک صاحب اس کے لیے
ان کا کوئی فیصلہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا غلط نہیں ہے، وہ ایک پارٹی کا فیصلہ تھا اور انہوں نے پارٹی کے فیصلے کوئی سیاسی کمیٹی جو ہماری ہے اس کو ہی فالو کیا. تو عمران خان کی بہنیں تو دو نہتی عورتیں اور گھریلو عورتیں آئیں اور ان کو انہوں نے جو تیر مارنا تھا انہوں نے مار لیا. اب ان کو لاہور کے پرچوں میں بھی ڈالا ہوا ہے اور اسلام آباد کے پرچوں میں بھی ڈالا ہوا ہے. یعنی اس سے بڑی زیادتی ملک صاحب کیا ہے، آپ مجھے بتائیں. دشمن کی بھی عورتیں ہوں، مائیں بہنیں ہوں. جی 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 سر. جی ملک صاحب، کیا کوئی حکومت کی طرف سے کچھ اپروچ کیا گیا پی ٹی آئی کو کہ کسی طریقے سے یہ جو ہے ایس سی او کے اوپر احتجاج کو مؤخر کر لیا جائے؟ حکومت نے لیڈرشپ کو اپروچ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو؟ نہیں ملک صاحب، میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. اگر سیاسی ہوا آج ہوا ہے تو چونکہ آج میں ادھر بزی تھا، اگر ہوا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا. میرے خیال میں حکومت نے کوئی اپروچ نہیں کیا. جی لیکن ٹی وی چینلز پہ اگر انٹرویوز دیکھے جائیں وفاقی وزراء کے بھی، بار بار حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ احتجاج ضرور کریں لیکن ایس سی او کے بعد کر لیں. یہ کہیں کنسیڈر نہیں کیا گیا، ڈسکس نہیں کیا گیا کہ اگر حکومت اگر یہ بات کہہ رہی ہے تو مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ سر 22 سپٹمبر کو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ احتجاج آپ لے جائیں، 22 اگست کو 8 سپٹمبر پہ سنجانی والا. تو آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے سنجانی ہمارا حال کیا، پورا اسلام آباد انہوں نے بند کر دیا ملک صاحب، اور 5 گھنٹے کا سفر لوگوں نے 2 کلومیٹر کا سفر 5 گھنٹے میں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو منسٹر بے اختیار ہے، ہمارے سب منسٹر جو ہے کولیگ بھی ہیں بٹ وہ بے اختیار ہیں. یہ تو اگر کسی صحیح جگہ سے کوئی پیغام آیا بھی بعد میں کر لیں، کیونکہ ہمارا دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد ہے عدلیہ کی آزادی، مہنگائی اور خان صاحب کی رہائی. جو بوگس مقدمات ہیں ان کا جلدی میرٹ پہ فیصلہ. رہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو ملک صاحب ان سے این آر او لے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کام جو کر رہے ہیں، کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ جو کام بھی کر رہے ہیں تو ایک ان کے گلے پڑے گا. یہ آپ یہ بھول جائیں کہ یہ کوئی ان کو معاف کرے گا، یہ ان کے گلے پڑے گا. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جواب دہ انہوں نے ہونا ہے. ملک صاحب، آپ نے کہا صحیح جگہ سے پیغام آئے، صحیح جگہ سے پیغام آئے تو پی ٹی آئی کنسیڈر کر سکتی ہے. لیکن سر بااختیار جو ہوتے ہیں نا وہ تو سینئر لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی بات چیت، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، آپ ملک صاحب دیکھ لیں یہ کل جو ادھر اپنا یہ جرگے والا ہوا ہے تو ہمارا سی ایم انٹیریئر منسٹر کے ساتھ اور گورنر کے ساتھ بیٹھا ہے، اور وہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ٹائم ملے، پشتون کو بھی، کہ وہ اپنا ایک موقف پیش کریں. تو بغیر سنے، بغیر بات کیے اگر آپ اپنی طاقت کے زور پہ چڑھ دوڑیں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا سر؟ یہ تو ملک پہ رحم کریں. آپ کیوں اس طرف جا رہے ہیں کہ ہر چیز کو آپ ایک منبع بنا لیں کہ طاقت کے زور پہ ہم نے ہر چیز کو کچلنا ہے؟ دیکھیں عمران خان پہ پابندی لگا دی گئی، نہ ان کو کوئی گھر کا بندہ مل سکتا ہے، نہ ان کو اپنے لائر مل سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ اپنا یہ ہو رہا ہے کہ اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم 15 تاریخ کو کچھ ان کو بھی بتائیں جو باہر سے آ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حال ہو رہا ہے، کہ ہم یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. یہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے ساتھ جو کہ اس ملک کی فیڈریشن کی علامت ہے، جس کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت ہے، ایک صوبے میں گورنمنٹ ہے، فارم 47 کے باوجود مور دین 100 ایم پیز پنجاب میں ہیں اس کے. تو اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ دہشت گردی کی دفعات تو اس طرح لگائی جاتی ہے ملک صاحب جس طرح ایک مذاق ہو. ہمیں تو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے انہوں نے. دیکھیں اتنا ظلم نہیں ہوتا. دوسری طرح اگر دیکھیں علی الدین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بات چیت بھی کر لیتے ہیں، انگیج بھی ہوتے ہیں. انہیں کی پارٹی اپنی پی ٹی آئی پھر ان کے خلاف بیان بازی شروع کرتی ہے. اب عاطف خان ایک سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کڑی تنقید کر رہے ہیں علی الدین گنڈا پور صاحب کے اوپر کہ وہ ڈی چوک کیوں نہیں آئے، کارکنوں کو نہتا چھوڑ دیا گیا. پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں علی الدین گنڈا پور صاحب کے خلاف. تو ڈائلاگ اگر یا بات چیت کی اگر بات ہو تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی بعض اوقات اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو، دیکھیں جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں نا ان کے اندرونی اختلاف رائے ہوتی ہے.
یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہمیشہ کو ساری یہ دیکھیں سیاسی اور پاکستان تحریک انصاف میں تو اکاؤنٹیبلٹی اور اختلاف رائے کا بڑا ایک پورا ادھر ایک سسٹم موجود ہے کہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ادھر کو ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ادھر آپ بات نہیں کر سکتے یا کسی کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی. اس میں اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کرتی ہے. یہ جب تک خان صاحب سے ملاقات ہوتی تھی تو خان صاحب کے پاس جا کے چیزوں کو ان کے سامنے رکھا جاتا تھا. تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ملک صاحب ہے نہیں کہ کوئی اگر کسی رہنما کی طرف سے بیان آ بھی گیا تو یہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل آپ سمجھ لیں کہ ایک اختلاف رائے ہے. اس میں جو فیصلہ سیاسی کمیٹی کا ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا ہوگا اور اگر خان صاحب سے ملنے دیتے ہیں تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اب میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کو ہم بیٹھ جائے کہ علی امین گنڈاپور صاحب دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ایک الیکٹڈ چیف منسٹر آ رہا ہے کس طرح شیلنگ ہوئی ہے 8,000 سے زیادہ تو شیل فائر کیے گئے ہیں ادھر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اختلاف رائے تو گنڈاپور صاحب کو تو بڑے باعزت طریقے سے اسلام آباد میں آنے بھی دیا گیا. پھر وہ وہاں سے جیسے گئے انہیں خیر اپنی یہ کہانی بھی بیان کر دی. علی امین گنڈاپور صاحب کو جو راستے کھول دیے گئے تھے کے پی کے ہاؤس تک وہ آرام سے آئے. دیکھیں کٹی پہاڑی کے کیا ہے وہاں تک تو جو علی امین گنڈاپور کا حال ہوا ہے آپ کو بھی پتہ ہے سر. ہم نے بھی دیکھا ہے ملک صاحب کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر پہ جتنی یہ شیلنگ کر رہے ہیں اور ربڑ کی گولیاں اور بلٹ اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے 2 دن ادھر ڈرامہ کیے رکھا. حالانکہ بات اتنی سی تھی کہ آرام سے علی امین گنڈاپور آ جاتا وہاں پہ علی امین گنڈاپور خود آ کے یہ چیزیں ڈسپوز آف کر دیتا. وہ کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب تو یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے صرف ڈی چوک پہنچنا ہے. یہ تو گورنمنٹ خود ہی سارے کام کر رہی ہے. ان کے جو کام اللہ کے فضل سے یہ کر رہی ہے نا ان کو ہمیں تو مخالف کی ضرورت ہی نہیں ہے ملک صاحب. ثوابی جلسے سے لے کے آج دن تک پاکستان تحریک انصاف کا تو مومنٹم جو بن چکا ہے پولیٹیکل پارٹی کا ایک مومنٹم ہوتا ہے اس کے ورکرز کی موبلائزیشن ہوتی ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان سے اب قابو ہی نہیں آنا اس کام میں. سر ٹھیک ہے ملک احمد خان بچے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پرانا وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ موجود تھے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملکی اکانومی کی اور خاص طور پہ جو حکومت دعوے کیے جا رہی ہے کہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے, انفلیشن نیچے آ رہی ہے, زر مبادلہ بڑھ چکا ہے, اس لیے آنے والے دن میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. کیا واقعی عوام کو خوشخبریاں جو ہے وہ ملیں گی یا حکومت محض اعداد و شمار ہی سامنے رکھ رہی ہے؟ اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک کے سابق وزیر خزانہ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. پرانے ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مایہ ناز اکانومسٹ اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت جو معیشت کی بحالی کی بات کی جا رہی ہے, حکومتی دعوے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں کہ معیشت اپنے ٹریک پر چڑھ چکی ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب حکومت دعوے دار ہے کہ اس وقت انفلیشن بہت نیچے آ چکی, ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں, ریکارڈ قائم ہو رہا ہے, دوسری طرف شنگھائی سمٹ ہونے جا رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کا ڈیلیگیشن پاکستان آنا, اسے بڑا خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. آپ کو لگتا ہے حکومتی دعوے سچے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب, ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر دستخط ہونے بہت امپورٹنٹ تھے اور ان کے ایگزیکٹو بورڈ نے بھی آپ کا پروگرام اپروو کیا, تو وہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو انفلیشن کی بات آپ کر رہے ہیں یا دوسری چیزوں کی بات کر رہے ہیں, ان کے اوپر ابھی بھی کویسچن مارکس ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام جو ہے یہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے جب آپ کی اکانومی بہت گر جاتی ہے, اس کے بعد آپ انسسٹینیبل لیول پہ ہوتے ہیں اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے ذریعے آپ کوشش کرتے ہیں سسٹینیبلٹی کی, اسٹیبلٹی کی اور نیچے گرنے سے, فردر گرنے سے بچنے کے لیے. اب یہ پروگرام جو ہے اس سے اسٹیبلٹی جو ہے ایک قسم کی آئی ہے کہ آپ کی ایکسچینج ریٹ اسٹیڈی ہے
آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ کم ہو گیا ہے، آپ کی ایک ریٹنگز بھی تھوڑی بہت بڑی ہیں، لیکن جو آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ نے ریفارمز کو کرنا ہے وہ ابھی آپ نے کرنی ہے، وہ اس کے اوپر کوئی خاص پروگریس نہیں ہے۔ سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے، اور وہ ہے آئی ایم ایف پروگرام۔ اس کے بعد جو قدم اٹھانے ہیں وہ بھی 4-5 قدم ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں سب سے بڑا قدم یہ ہے کہ حکومتی اخراجات کو ہم نے کم کرنا ہے بہت تیزی سے، اور وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ پھر ہم نے حکومتی جو ایک قسم کی ریگولیشنز کے ساتھ حکومت چلتی ہے، بیوروکریسی کا کنٹرول ہے، اس کو کم کرنا ہے اور اس میں ڈی ریگولیشن کرنی ہے، وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے انرجی کے جو مسئلے مسائل ہیں، نہ صرف مسئلے مسائل حل کرنے ہیں بٹ انرجی کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے اوپر بات چیت تو بہت ہو رہی ہے لیکن کوئی پروگریس، خاطر خواہ پروگریس اس طرح سے نظر نہیں آ رہی کہ جس میں ہمیں پتہ لگے کہ ہم سسٹینیبل لیول پہ انرجی پروگرام بن گیا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری بھی چل پڑے گی، پاکستان کی اکانومی بھی چل پڑے گی، تو وہ ابھی اس میں خاصا ٹائم لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز ہے، جی ایک چوتھی چیز بھی ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کا منہ ایکسپورٹس کی طرف موڑنا ہے، اور امپورٹس کے اوپر جو آپ کی ڈپینڈنس ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ سو آپ اس میں بھی ابھی تک کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے سڈنلی ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو جائے، کمپیٹیٹیو ہو جائے، پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے، اور ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز میں بھی آئے اور جنرلی بھی آئے، اور ہمارا انویسٹر جو ہے ڈومیسٹک انویسٹر وہ بھی انویسٹ کرنا شروع کرے۔ سو یہ 4-5 چیزیں جو میں نے آپ کو لکھائی ہیں، یہ بڑی میجر چیزیں ہیں جو اگلے چند سال ہمیں لگیں گے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے، لیکن اس میں پروگریس ہمیں کرنی بہت ضروری ہے، اور ان میں کوئی پروگریس ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہی کیونکہ گیم پلان نظر نہیں آ رہا کہ حکومت ایکچولی کرنا کیا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شنگھائی کانفرنس کو جو ہے سی او کو بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی پاکستان میں اکانومی کے لیے بڑا جو ہے وہ اہم ایک قدم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کانفرنس کے انعقاد کے بعد بھی پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا؟ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سیاسی جو ماحول ہے، کم از کم معیشت کے حوالے سے سیاست دان اپنی بیان بازی، اپنے احتجاج کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں، اس کے اثرات ہوں گے؟ جیسا کہ پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کی کال دی ہے، جبکہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان دنوں کم از کم احتجاج نہیں ہونا چاہیے جب غیر ملکی مہمان اسلام آباد میں موجود ہوں گے۔ دیکھیں، ایس سی او بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایس سی او کے پیچھے چائنا کھڑا ہے، اس کے پیچھے رشیا کھڑا ہے۔ سو دنیا میں جو ملٹی پولر ورلڈ بن رہی ہے اس میں 2 بڑے کھلاڑی جو ہیں روس اور چین، وہ ایس سی او میں ہیں، اور اس میں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے، پاکستان کیونکہ ایک قسم کا گیٹ وے ہے انٹو ایس سی او۔ ایس سی او میں جو سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کی اکانومیز ہیں اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی رول ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ سو اس کو تو پاکستان کی ایک اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اپنے نارتھ میں چائنا اور رشیا اور سینٹرل ایشیا میں اپنی اکنامک تعلقات کو بہت بہتر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے، اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو بیلنس کرنا ہے ایس سی او کے ساتھ تعلقات سے۔ تو یہ ایک بڑی
آپ کی بیلنسنگ ایکٹ ہے جس کو آپ کو کرنا چاہیے. انویسٹمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، کیا وہ ایس سی او سے آئے گی، چین سے آئے گی، رشیا سے آئے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ چین سے جو آفیشیل ان کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ تو چالو رہے گی، ایون دو چین کو خاصا پاکستان میں مسئلے آ رہے ہیں سیکیورٹی کے، لیکن چائنیز پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یا چائنیز کمپنیز کی انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے ملک میں ماحول ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، ایس سی او کے موقع پہ جو ہے پی ٹی آئی کا احتجاج، اسے بھی پتاسا شمار کریں گے ہم؟ دیکھیں، یہ تو ہماری سیاست کی ناکامی ہے کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے. اس کو آپ حکومت کی بھی ناکامی کہیں اور آپ اپوزیشن کی بھی ناکامی کہیں کہ وہ ایک میز پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے اور ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے گھمسان کی جنگ کر رہے ہیں جیسے کہ سارا فیوچر ہی اس جنگ کے اوپر ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو آپ جو بھی پاکستان کے لیڈرز ہیں ان کو ہوش لینی چاہیے. پاکستان میں ٹیمپریچرز کو نیچا کرنا چاہیے، پاکستان کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلانا چاہیے، اور رول آف لا، اگر آپ رول آف لا نہیں کریں گے تو آپ انویسٹمنٹ کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر آپ کے ملک میں قانون کی دھجیاں اڑ جائیں تو پھر فارنرز تو نہیں آئیں گے نا، کیونکہ انہوں نے آفٹر آل لمبی مدت کی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور وہ انویسٹمنٹ آپ کے کورٹس میں ابھی انہیں جانا پڑے گا تو اس کے اوپر ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہوتا. سو آئی تھنک کہ ہمیں اس وقت بلیم گیم نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب مل کے پاکستان کے ماحول کو ٹھیک کریں، جمہوریت کو آگے چلائیں اور ڈیموکریسی کو آگے لے کے چلیں، اور نظام کو صحیح کریں اور صاف شفاف کریں اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ٹھیک کریں. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی تنقید کی جاتی ہے ہمارے ہاں جب بھی کسی اگر ایئر لائن کو کسی کے ساتھ جے بی میں جانا ہو یا کسی ایئر لائن کے شیئرز بیچنے ہوں، یا اسلام آباد ایئرپورٹ کی آج کل بہت تنقید کی جا رہی ہے جی کہ فارنرز کو ہاتھوں ہم نے ایئرپورٹ بیچ دیا. ایئرپورٹ لیز پہ دینا، سروسز لیز پر دینا، کسی کمپنی کو اس میں انوالو کرنا، یہ ایئرپورٹ بیچنا ہی کہا جائے گا یا محض سیاسی نعرے ہوتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو آپ کی اسٹریٹجی جو ہے بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. فرینکلی میں چاہوں گا کہ پاکستان کے ایئرپورٹس جو ہیں اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سے چلانے ہیں تو وہ ہمارے ڈومیسٹک انویسٹرز کو سامنے آنا چاہیے، کیونکہ فارنرز کو دیں گے تو ان کو پھر پروفٹ ہمیں ڈالرز میں دینا پڑے گا، اور ایئرپورٹ پہ جو منافع ہوتا ہے وہ تو روپوں میں ہوتا ہے، وہ ڈالرز میں تو نہیں ہوتا. تو ڈالرز جو ہیں پھر آپ ڈومیسٹک ایک چیز ہے اس کے اوپر ڈالرائز ہو جائیں گے. تو ہمیں ذرا احتیاط سے کرنا چاہیے، ایئرپورٹس کو صحیح چلانا چاہیے، اور اگر آپ نے ان کو کانٹریکٹ پہ دینا ہے تو لوکل پارٹیز کو دیں، لیکن بہترین طریقے سے مینج کرنے کی ضرورت ہے. اب جہاں تک پرائیویٹائزیشن کا بھی تعلق ہے تو اس میں بھی ہمیں ذرا دھیان سے چلنا چاہیے، ان دا سینس کہ ڈومیسٹک لوگوں کو بیچنا تو بالکل بنتا ہے، بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، سعودی عرب کا ڈیلیگیشن بڑا اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن ہے، اس سے ایک امید لگی ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئے گی، بجائے اس کے کہ پاکستان پیسے لیتا رہے سعودی عرب سے، وہاں کی کمپنیز کی، وہاں کے پرائیویٹ سیکٹرز کا پاکستان کے ساتھ معاہدے کرنا، جے ویز کرنا اور لوکل انویسٹر کے ساتھ مل کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا، اس کا فائدہ ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، اور سعودی عربیہ ہمارا پرانا سپورٹر ہے، اس کے ساتھ پاکستانیوں کو بھی محبت ہے، ان کو ہمارے ساتھ محبت ہے، اور ایک آئیڈیل کمبینیشن ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں. لیکن اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ نمبر 1 وہ جو بھی انویسٹمنٹ کریں اس کو کامیاب ہونا چاہیے، جو بھی انویسٹمنٹ کریں وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے. ہمارے کیونکہ مسئلے جو ہیں بیرون ملک کے قرضوں کے ہیں اور
ریپیمنٹس ہماری ڈالرز میں ہونی ہے، تو اگر ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز میں آتے ہیں، اگر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آتے ہیں، آئی ٹی وغیرہ میں آتے ہیں، جو بھی چیزیں یہاں سے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس میں آ کے وہ ماڈرنائزیشن کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی۔ ابھی تک تو سعودی عربیہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فرٹیلائزر کمپنیوں میں انویسٹ کیا، پاک سعودی انویسٹمنٹ کمپنی بھی ہے، بڑے عرصے سے ہے، لیکن اس قسم کی انویسٹمنٹ نہیں آئی جس قسم کی پاکستان کو ضرورت ہے، نہ مقدار میں نہ سکوپ میں، اور اب امید ہم کر سکتے ہیں کہ آئے گی، لیکن اگر ایم او یوز تک کی بات رہے گی تو پھر بات نہیں بنے گی۔ یہ ایم او یوز کو ڈالرز میں کنورٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں ماحول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ پرانا وقت دینے کا۔ ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے۔ 13 دن باقی رہ گئے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ بڑی خبریں، بڑی افواہیں گردش کرتی رہی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن لیں گے، ریٹائر نہیں ہوں گے، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے گی، لیکن یہ ساری افواہیں دم توڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، نئے چیف جسٹس کی تعیناتی ہو جائے گی۔ اس تمام صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار عبدالقیوم صدیقی صاحب۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کے ممتاز تجزیہ کار اور سینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی صاحب۔ صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ صدیقی صاحب، بہت سی افواہیں دم توڑ گئی، کئی بار یہ کہا جاتا رہا، فیک نیوز پھیلائی جاتی رہی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع ہونے جا رہی ہے، وہ کہیں نہیں جا رہے، لیکن 25 اکتوبر اب تو فیصلے کی گھڑی آن پہنچی، انہیں ریٹائر ہونا ہے، نئے چیف کے نوٹیفیکیشن نے جاری ہونا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا موٹیوز تھے یہ ساری جو کمپین چلتی رہی اس کے پیچھے؟ دیکھیں نصراللہ صاحب، بہت ہی ایک آسان سی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ٹینور جیسے ہی شروع ہوتا ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، فل کورٹ میٹنگ بلائی جاتی ہے، فل کورٹ بٹھایا جاتا ہے، اور پہلا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کہ اختیارات کی تقسیم ہے چیف جسٹس کے، اس مقدمے کا فیصلہ کر کے اور پھر اس کے بعد عدالت کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن پھر جب سینسٹیو معاملات سامنے آتے ہیں، جس میں کہ 63A کا کیس ہے اور جو باقی مقدمات ہیں، دیکھیے تو جس میں مخصوص نشستوں کا بھی کیس ہے، انتخابات کرانے کا بھی کیس تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا 11 سال پرانا ریفرنس تھا، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر عدالتی معاملات کے اندر شفافیت، کون سا مقدمہ جس تاریخ پر آیا ہے اس کا ایک نظام تیار کیا گیا، اور وہ جو چیف جسٹس کی مداخلت تھی مقدمات کی فکسیشن کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم کی گئیں۔ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا، وہ الیکشن ظاہر ہے اس حوالے سے ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے کہ 1.5 سال تک الیکشن نہیں کروایا گیا، اور پھر جو قانون کے مطابق فیصلہ بنتا تھا وہ فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کے بعد سے تنقید کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی وقت سے یہ کہانیاں گھڑنی شروع کر دی گئیں جو کہ صرف زیب داستان سے زیادہ کچھ نہیں تھیں۔ تو باقاعدہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو کرتے تھے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور ان کا جو پروپیگنڈا ونگ ہے وہ اس کو ایک لارج سکیل کے اوپر پھیلاتا تھا، جس سے یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنا۔ صدیقی صاحب، آپ نے گنوائی جو اقدامات، بڑے بڑے فیصلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیے، بڑے بولڈ سٹیپ بھی لیے انہوں نے، لیکن سپریم کورٹ میں ایک بڑی ڈویژن ہمیں نظر آئی۔ ججز کی تقسیم جو ہے وہ جس طریقے سے سامنے آئی، فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوئی، یہ بھی جو ان کے دور کا ایک حصہ رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں پہلے بھی یہ جو ہے نا کہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں، یہ کوئی فٹ بال کی ٹیم نہیں ہے کہ جو مل کے کھیلیں گے، یہ ججز ہیں، اور انہوں نے آئین اور قانون کے نیچے حلف لے رکھا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے کے اندر آزاد ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے بڑی کھل کے، صرف یہی نہیں، لائیو سٹریمنگ کی گئی ان مقدمات کی، اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی آپ کو کیا نظر آئے گی کہ کس طرح سے مقدمات کی سماعت ہوتی ہے اور اس میں کس جج صاحب کا اور کیا فیصلہ ہے۔ ریزرو سیٹس کا کیس آپ دیکھیے
کیا اگر یہ مینوپولیشن کی بات کی جاتی تو یہ مقدمہ منصور علی شاہ صاحب کے پاس لگتا؟ کیا منصور علی شاہ صاحب کے بعد جو ہے وہ فل کوڈ بنتی؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں، یعنی کہ اس فل کوڈ کے اندر بھی کہ اس وقت بھی یہ ترمیم کے ایکسٹینشن ہوگی، تو اس وقت بھی تجویز دی گئی کہ اگر کوئی اس طرح کی ترمیم ہوتی ہے تو اس سے متاثر یا فائدہ پہنچنے والے جو جج صاحبان ہیں اس بینچ کا حصہ نہ ہوں، جس پر یہ دو فاضل جج جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ اختلاف کرتے ہیں، جس کے بعد فل کوڈ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو وہ مقدمات کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے، جج صاحبان کی آراء بھی سامنے ہے، اس کا ریویو بھی سامنے ہے، اور 14 ستمبر کا فیصلہ جس طرح سے آیا اور جس انداز میں آیا اس کے اوپر بھی وہ تنقید ہوتی ہے۔ تو یہ صرف تنقید جو ہے وہ صرف قاضی فیض عیسیٰ کی ذات ہی کے اوپر کیوں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ کو دھمکیاں دینے والے جو ایک مرزا افتخار جو تھے، ان کو نہ صرف ضمانتیں دی جاتی ہیں، ایف آئی اے ان کی ایک تفتیش کرتی تو پتہ لگتا ہے کہ ان صاحب نے وہ قادیانی سے شیعہ عالم ہوئے، اور شیعہ عالم ایف آئی اے کی رپورٹ ہے کہ ان کے 7 فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد کی جو ساری صورتحال، ان پر کنٹیمپٹ کا کیس بھی ہوتا ہے لیکن وہ نہیں لگتا اور ان کی نیچے سے ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پروپیگنڈا کا ہم نے دیکھا کہ نشانہ بنایا گیا، صرف جرم یہ کہ آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلے ہوں، آئین بحال ہو۔ عدالت نے جو زیادتیاں کی ہیں اس سفید عمارت کے اوپر، جو کالے دھبے لگے ہوئے تھے مختلف فیصلوں کے حوالے سے، وہ 62(1)F کا ہو، وہ 63(A) کا ہو، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ ہو، وہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہو، وہ جو ہے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، ایک عجیب بات ہے کہ اگر قانون کو نافذ کیا جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ گئی۔ تو یہ ساری وہ ایک اس میں آپ کو سامنے آتی ہیں چیزیں، ہائے رافعہ سے لے کے اور پھر آرٹیکل 187 تک۔ بالکل ٹھیک ہے صدیقی صاحب، اب آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت کے دعوے اپنی جگہ پر، حکومت کی ملاقاتیں بھی ہوئی، سیاسی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو گیا، کیا یہ سمجھا جائے کہ اب جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، یا ترمیم کے نتیجے میں کوئی جو بات کی جاتی 3 سینئر ججز کے نام حکومت کے پاس آئیں گے، اس کے نتیجے میں کوئی حکومت جو ہے اپنا کوئی کارڈ کھیل سکتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر آج جو آئین پاکستان ہے اس کے تحت سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ ہی چیف جسٹس ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے اور اس میں ترمیم کر دی جاتی ہے کہ سینئر موسٹ نہیں 3 سینئر موسٹ جج ہوں گے یا 5 سینئر موسٹ جج ہوں گے، اب اس حوالے سے 3 کا ہم سن رہے ہیں کہ وہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس میں جو ہے وہ فیصلہ کرے گی حکومت، جیسا کہ تو اس میں پھر دیکھنا ہوگا، منصور علی شاہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یحییٰ افریدی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے منیب اختر بھی ہو سکتے ہیں اگر 3 جج صاحبان کا رکھا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو ہے بات، اور اس پر جو ہماری مختلف بات ہوئی حکومت سے بھی اور ادھر بھی، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بات سے بالکل ان کا تو کنسنسس ہے کہ 2006 سے یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مطالبہ ہے، اور آج بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے جس میں قائد اعظم کے قول جو ہیں ان کا حوالہ دے کر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہماری ریسنٹ ہسٹری پچھلی 20 سال کی ہمارے بڑے سامنے ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 184(3) کے اختیار کو ایسے استعمال کیا کہ حکومتوں کو یرغمال بنایا، اس کی 184(3) کی وجہ سے $10 ارب تک کا اکانومی کو نقصان پہنچایا، جوڈیشری کی اپنے اندر جس طرح سے اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ 4 نمبر تو جس طرح سے 4 نمبر سے اٹھا کے ججز بنائے گئے، اور ایسے ججز جو کہ ایک تواتر سے چیف جسٹس بنیں گے پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، تو یہ جو سینئر موسٹ والی بات ہے اس میں 20 سال پہلے ہی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ کون سے جج کو کہاں فٹ کرنا ہے اور کس وقت وہ کہاں ہوگا۔ تو میرا خیال میں یہ ایک اچھی تجویز ہوگی کہ ایک پینل آف ججز جو ہے اس میں سے انتخاب ہو کہ کون چیف جسٹس ہوں گے، جیسا کہ خود جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے رولز دیے ہیں کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 نام کنسیڈر ہوں گے اور ہر جج کی اسامی کے لیے 3 نام کنسیڈر ہوں گے۔ صدیقی صاحب، اگر آئینی عدالت کا قیام ہو جاتا ہے، ترمیم ہو جاتی ہے، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ موجود رہ سکتے ہیں آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر؟
دیکھیں یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو یہ آفر جائے اور وہ اس آفر کو ایکسیپٹ کریں. میری اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ میرے خیال میں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک طویل عرصے کے لیے جو ہے شاید ملک سے باہر جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ تقریباً 2-3 مہینے کے بعد سے پاکستان کے اندر واپس آئیں گے. ابھی یہ مختلف سورسز سے جو ہیں خبریں ہمیں مل رہی ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے نومن تیل ہو پھر رادھا ناچے گی. پہلے آئینی ترمیم ہو. آئینی ترمیم کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 12 جولائی کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے. ایم این ایز کی تعداد ہے, مختلف سیاسی پارٹیوں کی تجاویز ہیں. وہ جو میجک نمبر ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا وہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے. تو ابھی تک تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور ہاں البتہ اس حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ کے نام لیا جا رہا ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ وہ واحد جج ہیں جو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ. عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ملک کے سینئر صحافی, تجزیہ کار. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.